علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق ست تکریم معزز و مکرم حاضرین و سامعین، آئیے ہم اور آپ مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ سنی اجتماع میں ہماری گفتگو برکت اور بے برکتی اس ٹاپک پر چل رہی ہے، اور اسی حوالے سے کچھ ضروری اور مفید کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے خیال میں مال زیادہ ہونا یہ مالداری ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میرے خیال میں جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ بندہ غنی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے خیال میں کسی کے پاس مال کا کم ہونا کیا یہ محتاجگی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے خیال میں کسی کے پاس مال کم ہو تو اسے میں محتاجگی سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے امیری، غریبی، غنا اور فقر، ان دونوں کے حوالے سے ایک عوامی مزاج اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو بات چلتی ہیں وہ پوچھی، اور دونوں کے متعلق سوال کرنے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنا فیصلہ خود سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، استغنا یعنی غنی ہونا یہ دل کی بے نیازی ہے، اور محتاجگی یہ دل کی محتاجگی ہے۔ یعنی کوئی بندہ
اگر مال اس کے پاس تھوڑا بھی ہو، اس کے باوجود اس کا دل بے نیاز ہو، وہ کسی سے سوال نہ کریں، وہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو، اسی پر قناعت کریں، نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ سوال، نہ دست درازی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بلکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا دل غنی ہے اور جو اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی ہیں، حقیقت میں غنی وہی بندہ ہے۔ ورنہ میں اور آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر کروڑوں اربوں پتی ہیں، چین نہیں، سکون نہیں، ہر گھڑی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور اسی میں سرگرداں حیران پریشان۔ آپ ان کی زندگی دیکھو کہ وہ نہ انہیں کھانے کا ٹائم، نہ پینے کا ٹائم، نہ رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم، نہ کسی کی موت، میت، خوشی، غمی، کسی میں شریک ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں، نہ صلہ رحمی، نہ محبت، نہ الفت، صرف مال، مال اور مال۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے یہ مالداری نہیں ہے، مالداری تو دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ یہ تصور امت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ کاش کہ امت امیر بننے کے لیے یا امیروں کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے آقا امام الانبیاء کا دیا ہوا توانگری کا تصور تو یاد کر لیں، ان کی دی ہوئی تعلیم پر تو نظر کر لیں کہ ہمارے نزدیک توانگری ہوتی کیا ہے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے جو بات پیش کرتا ہوں اس کو بہت دھیان سے اور توجہ سے سنیے کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک صالحین، اخیار، علماء حق۔ اگر ان کی زندگی پر آپ غور کریں کہ یہ صالحین، اخیار، طلب علم میں رہنے والے، عبادت گزار علماء، ان کی زندگی پر آپ غور کریں گے تو ان کے ظاہری احوال سے تمہیں برکت ہی برکت جھلکتی نظر آئے گی۔ ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی زندگی گزارنے کے انداز، آپ کو لگے گا کہ ان کے پاس بہت برکت ہے، مگر ان کے پاس برکت کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو اسلامی زندگی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ ان صالحین کے پاس، ان حق شناس علماء حق کے پاس، ان عابدین اور زاہدین کے پاس آپ کو برکت نظر آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ دو ہیں، نہ تو یہ بیکار کے سیر سپاٹے میں مصروف رہتے ہیں اور نہ یہ بے فائدہ کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں جن دو چیزوں نے انہیں غنی کر دیا۔ اب یہاں حال دیکھو لوگوں کا، ایک زمانہ ہمارے ارد گرد کا پیسوں کی آمدنی کا وہ تھا کہ لوگ کھانے پینے کے لیے بھی یوں سنا گیا کہ دبئی تک جاتے تھے، چائے پینے کے لیے بمبئی تک جاتے تھے، اور آج ان کی حالت دیگرگوں ہے۔ باضابطہ جنہیں سائیکل چلانا نہیں آتا تھا وہ 50 لاکھ کی گاڑی میں ڈرائیور رکھتا تھا، آج وہ ڈرائیور بھی نہیں، گاڑی بھی نہیں، سب بک گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو بے مقصد بے فائدہ سیر سپاٹے اور بے مقصد کے کاموں میں خرچ کرنا، چونکہ یہ علماء، صالحین، عابدین،
طلبا یہ بے مقصد کے سیر سپاٹے نہیں کرتے اور بے فائدہ کاموں میں خرچ بھی نہیں کرتے، اس لیے آپ دیکھیں گے ان کے ظاہری وجود سے کہ انہیں اللہ نے برکت عطا کی ہے۔ اور آگے دوسرے لوگوں کی حال دیکھو، وَتَأَمَّلَ فِي حَالِ الْآخِرِينَ، اور تم دوسرے لوگوں کا حال دیکھو، مِمَّن لَا أَثَرَ لِلْبَرَكَةِ لَدَيْهِمْ، کہ ان کے پاس تمہیں برکت نظر ہی نہیں آئے گی۔ فَهَذَا يَمْلِكُ الْمَلَائِينَ، حالانکہ یہ ملینوں کے مالک ہیں، لیکن ان کے پاس تمہیں برکت نظر نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کا پورا دن مشقت دوڑ بھاگ میں گزر جاتا ہے، اور رات کیسے گزر جاتی ہے؟ وَبِالسَّهْرِ وَالْحِسَابِ وَطُولِ التَّفْكِيرِ فِي اللَّيْلِ، اور رات بھر يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور پھر وہ سورہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، گن گن کے رکھتا ہے۔ تو رات پوری فرماتے ہیں کہ اس کی گننے میں گزر جاتی ہے، غور و فکر کرنے میں گزر جاتی ہے، اور وہ غور و فکر کوئی دین کے بارے میں نہیں کہ دین کے بارے میں تو ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ دین کے بارے میں پلاننگ کرتا کون ہے؟ کون یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسی کتاب لکھوں، ایسا مضمون لکھوں جس کی اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے، رات کو جاگوں، اپنے قلم کی سیاہی لگاؤں، اپنا دماغ لگاؤں تاکہ یہ جو وبا آ رہی ہے اس میں مسلمان بچے، کتنوں کو فکر ہے؟ کون ایسا ہے جس کو ایسا لگتا ہو کہ قوم پر یہ آزمائش آ رہی ہے، یہ فتنے فرقے یہ پھیلا رہے ہیں اور وہ حق کو عالم اس بات کو بیان کرو؟ کتنوں کو فکر ہے؟ کون کتابوں میں جواب ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے؟ اور جس بیماری میں لوگ مبتلا اس بیماری کا علاج کتنے کرتے ہیں؟ تو یقیناً ایسے لوگ جن کا خطاب اور جن کی کتاب دونوں وہ ایسے ہوں کہ وہ رات کو جاگیں یا دن کو جاگیں اور پھر وہ اس کو کام میں لگائے اور فکر امت کی کرے، تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ تو ایک ایک گھڑی سالوں سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ لیکن یہاں تو یہ وہ بندہ ہے جس کا دن دوڑ بھاگ تھکاوٹ میں گزر جاتا ہے اور رات پوری طول تفکیر، پوری رات سوچتا رہتا ہے، پوری رات حساب کتاب کرتا رہتا ہے اور پوری رات جاگ میں گزر جاتی ہے اس کی۔ فرماتے ہیں اور اس کی حالت دیکھو تو یہ ہے کہ یہ ایک سیر سپاٹے سے آتا ہے تو دوسرے پہ چلا جاتا ہے، یہاں سے آیا تو پھر وہاں، اور فرماتے ہیں حالت یہ ہے کہ اولاد سے وہ کبھی بھلی بات سنتے ہی نہیں ہیں، اولاد سے انہیں شر ہی شر پہنچتا ہے، اور اولاد ان سے پوچھتی ہے تو ایک ہی بات پوچھتی ہے، متى نرتاح منک، کب ہمیں تم سے چھٹکارا ملے گا؟ اولاد ان کے بارے میں یہی سوچتی ہے، اس سے چھٹکارا کب ملے گا؟ فرماتے یہ ہیں ملینوں کے ماں، مگر زندگی ان کی ایسی گزر رہی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ دو چیزیں جو صالحین، حق پرست علماء، طلباء، عابدین، زاہدین کے لیے ہیں کہ نہ وہ بیکار کے سیر سپاٹے کرتے ہیں، نہ بے فائدہ کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو آج کا مسلمان بھی تھام لے، اللہ اس کی زندگی کو بھی بابرکت بنا دے گا۔ یہ برکت کا اصول ہے۔ تو برکت کی پہلی جو بنیاد ہمارے آقا نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھی، مال زیادہ ہونا اس کو تم مالداری سمجھتے ہو؟ کہا حضور۔ کہ مال کم ہونا اس کو محتاجی سمجھتے ہو؟ کہا حضور۔ کہ ایسا نہیں ہے، بندے کو دل کی بے نیازی مل جائے یہ غنی ہونا ہے،
باقی دل کی بے نیازی نہیں تو یار کروڑوں روپے ہیں، وہ جس کی طرف نظر اٹھائے گا ہرس بری نظر سے دیکھے گا، جس سے بھی ملے گا دستے سوال دراز کرے گا، بات بھی کرے گا تو یوں انداز میں کہ کوئی سمجھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور لوگ اس کو دیں، تو وہ تو ہے بہت کچھ مگر دل کی بے نیازی نہیں تو وہ غنی کب رہا؟ سچ فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ غنی وہ ہے اللہ نے جس کے دل کو غنا عطا فرما دی، دل کی بے نیازی عطا فرما دی۔ اب اس سلسلے کے اندر میں چند وظائف اور چند اعمال بزرگان دین کی زندگی کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ اچھا، وظیفہ پڑھنے سے پہلے میں سرکار اعلی حضرت کا ایک فتویٰ پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ کون سا وظیفہ مسجد میں پڑھ سکتے اور کون سا نہیں پڑھ سکتے، کون پڑھ سکتا اور کون نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار اعلی حضرت فتح رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ جو جائز عمل جائز نیت سے ہے اس میں حالتیں دو ہیں، جائز عمل بھی ہو جائز نیت بھی ہو پھر بھی حالتیں دو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ سنی اجتماعات بہت برکت والے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ یاد رکھو گے نا آپ کے پاس بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اس کو یاد رکھا۔ جو جائز عمل جائز نیت سے کیا جائے اس کی دو حالتیں ہیں، فرماتے پہلی حالت اہل علم کی، پہلی حالت اہل علم کی، کیونکہ وہ اسماء الہیہ سے توسل یعنی وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ عز و جل کی طرف تضرع کرتے ہیں، یعنی گریہ وزاری کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ دعا ہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا مغز عبادت ہے، مسجد میں ہو خواہ دوسری جگہ دونوں جائز، چونکہ وہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ دعا مسجد میں بھی کر سکتا ہے، وہ مسجد کے باہر بھی کر سکتا ہے۔ فرماتے دوسرا عوام نافہم یعنی نا سمجھ عوام کہ ان کا مطمح نظر اپنا مطلب دنیاوی ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے پیروں سے، اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے جا کر اپنی پریشانی ذکر کرتے ہیں، وظیفہ طلب کرتے ہیں، انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے تو وہ مسجد میں نمازوں کے بعد نماز سے پہلے آ کر وظیفہ کرتے ہیں، مگر جب اس وظیفے سے بتایا ہوا فائدہ انہیں نہیں ملتا تو بدظن ہوتے، تو ایسی عوام نافہم، ہر عوام نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا عوام نافہم ایسی نا سمجھ عوام کہ جن کا اصلی مقصد اپنا مطلب دنیاوی ہوتا ہے اور عمل کو نہ بطور دعا بلکہ بطور تدبیر بجا لاتا۔ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کو دعا کے طور پر نہیں تدبیر کے طور پر پڑھ رہے ہیں، لہذا جب اثر نہیں دیکھتے اس سے بے اعتقاد ہو جاتا۔ اگر دعا سمجھتے تو بے اعتقادی کے کیا معنی تھے؟ کیونکہ حاکم پر حکم کس کا؟ اللہ حاکم حکم الحاکم۔ آپ نے اگر اس وظیفے کو دعا سمجھا تھا اور دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی تو حاکم پر حکم کس کا؟ وہ چاہے قبول کرے نہ کرے، وہ قبول کر کے اس کا اثر دنیا میں دکھائے چاہے آخرت میں دکھائے۔ اگر وہ عوام نافہم اس وظیفے کو پڑھ کر بد اعتقاد بد ظن ہو رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اتنی محنت کی، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، اب ایسا تو ہوا نہیں، تو اگر وہ بد ظن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وظیفہ بطور دعا نہیں پڑھ رہا، وہ بطور تدبیر پڑھ رہا۔
وہ تدبیر لگا رہا ہے کچھ کھینچنے کی، مال، عزت، منصب جو بھی ہے اس کو لینے کے لیے بطور دعا نہیں پڑھ رہا، بطور تدبیر پڑھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایسے اعمال نہ مسجد میں عبادت ہو سکتے ہیں نہ غیر مسجد میں، بلکہ جب کسی دنیاوی مطلب کے لیے ہوں تو مسجد میں نہ پڑھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، علم دوست لوگ ہیں، تو عوام نافہم میں ہمیں نہیں رہنا ہے، عوام میں آ کر عوام فہم رکھنے والی عوام بنے، اور ہیں الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ برکت کے لیے پڑے، اپنی دکان میں برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کھیتی میں برکت کے لیے، اپنی کسی جاب میں، فیکٹری میں، جس کام میں برکت کے لیے آپ وظیفہ پڑھیں تو بطور تدبیر نہیں بطور دعا پڑھیں، اور اگر اس کی قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہو تو بد اعتقاد نہ ہو، بدظن نہ ہو، بدگمان نہ ہو کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اب ایسا کیوں نہیں ہوا، ہم تو اتنے ٹائم سے یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، تم نے دعا مانگا، اور جس کی بارگاہ میں مانگی وہ احکم الحاکمین بے نیاز مطلق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ قبول کرے رد کر دے، قبول کر کے اثر یہاں دکھائے، حشر میں دکھائے، قبر میں دکھائے، اس کی مرضی۔ مجھے آپ کو کیا پتا کہ ہماری دعائیں جو جمع ہو رہی ہیں آخرت کے لیے وہ ہمارے لیے کتنی بہتر ہے۔ بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل اجر دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ اتنی بڑی نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھی، کہ یہ جو تو نے دعائیں مانگی تھی نا وہ میں نے قبول کر لی تھی، مگر اس کا اثر دنیا میں نہیں دکھایا تھا، اس کا اثر آخرت کے لیے جمع کر دیا۔ تو میرا محبوب تھا اور میں چاہتا تھا کہ تجھے جنت ملے تو بڑے اونچے درجے کی ملے، تو میں نے تیرے لیے آخرت کے لیے جمع کر دیا۔ تو میرے ساتھی یہ ہے امام اہل سنت نے ہمیں رہنمائی دی۔ تو اگر کوئی بندہ بد اعتقاد ہوتا ہے، اب میں آپ کو اصل میں یہی چیزیں سمجھا رہا ہوں، بہت سارے بندے ایسے ہیں جو یہاں سے سنتے ہیں، 5 بندوں کو جا کے کہتے ہیں، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے ساتھی ہوں گے، دکان مکان کھیتی باڑی کسانی والے، جہاں جاؤ ان تعلیمات کو پھیلا دو، لوگ عام کرو۔ لوگ اگر کسی کو وظیفہ دو تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذکر کر دو، اور ساتھ میں اس کو یہ وضاحت بھی پیش کر دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے بتانے سے وہ وظیفہ پڑے گا، اسے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور اگر بدظن ہوتا ہے بارگاہ الوہیت سے اس سے بھی بچ جائے گا۔ تو لوگ یہاں سے نکل کر اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کہیں تو بیٹھتے ہیں نا، 2 بندے کہیں، ہم جنگل میں تو رہتے نہیں کہ تنہا تنہا رہتے ہوں، انسان ہے، مدنی تباہ ہے، مل جل کر رہنے والا ہے، جہاں بیٹھے بات کریں تو دین ہی کی کریں، کتنی برکت ہوگی، یہ بھی برکت والی بات ہے۔ اس کی طرف توجہ کریں۔ 2-5 مرتبہ آپ نے ٹرائی کیا نا، خدا کی قسم آپ کو دیکھ کے یہ سمجھے گا یہ کسی علم کی محفل میں بیٹھنے والا ہے۔ آپ پھر اس کو دعوت نہیں بھی دیں گے تو وہ پوچھے گا یار یہ تم کہاں سے سیکھ کے آیا، تو آپ بتائیے گا کہ میں سنی اجتماع سے سیکھ کے آیا۔ وہ بھی آئے گا آپ کی بات سیکھ کر کے، سن کر کے، مگر جب کہ وہ صرف اپنے پاس مال اور علم کا فرق ہی مولا علی نے یہی بیان کیا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ پھیلاؤ اس علم، جتنا پھیلے گا اتنا بڑھے گا۔ اب دیکھو وہ تدابیر اور وہ حکمت وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات پانے کے لیے، سبکدوش ہونے کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بندہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے،
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر درود شریف پڑھیں، اور صبح کو 100 مرتبہ پڑھے اول آخر درود شریف، اور شام کو 100 بار پڑھے اول آخر درود شریف۔ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ پر پہاڑ کی طرح بھی قرض ہوگا تو اللہ اسے بھی ادا کر دے گا، تیرے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو اس کو بھی یاد رکھو، پہنچاؤ لوگوں تک، تاکہ لوگ دین کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں توسل پکڑے اور پھر ان کے لیے خیر کے دروازے کھل سکے۔ اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیع یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو۔ دکان پر لاری والے گاڑی والے بیچنے کے لیے نکلتے ہیں، بار بار قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ قسم کھانے سے برکت مٹ جاتی ہے، تو جھوٹی قسم کھانے سے کیا کچھ ہو جاتا ہوگا۔ سچی قسم زیادہ کھائے تو وہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، تو جو جھوٹی قسم کھائیں اور بار بار کھائے، واللہ باللہ تاللہ مجھے اتنے میں نہیں پڑا، آپ کو کیسے دے دوں، میرا ایمان گواہ ہے، میں اتنے میں نہیں پڑا، میں اتنے میں کیسے دے دوں آپ کو۔ تو جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے مال بک جاتا ہے اس کا مگر برکت مٹ جاتی ہے، تو جو جھوٹی قسم کھائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے بھائی تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ قسمیں کھانے سے پرہیز کریں۔ جھوٹی تو کھانی ہی نہیں، مگر جھوٹ کے علاوہ سچی قسم بھی کھانے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے جھوٹی قسم اور کثرت سے قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ کی تجارت میں ضرور برکت ہوگی۔ اس سلسلے میں دوسرا امر کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت خدمت میں حاضر تھے اور کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھا لیا، جس سے برکت اٹھ گئی۔ تو اب کیا کرنا برکت کے لیے کہ گھر میں کھانے کے لیے بیٹھیں، خود بھی بسم اللہ شریف پڑھیں، اپنے بیوی بچوں سب کو بسم اللہ شریف پڑھائیں۔ تو انشاءاللہ جو اس بات کی پابندی کرے گا اللہ اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ ایک عمل یہ بھی دیکھ لیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے۔ اور یہ کھانے کا وضو اصل میں ہاتھ منہ دھونا ہے، ہاتھ منہ دھونا ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہیں دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے
حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روٹی کے ٹکڑے اور ذروں کو چن لیں، روٹی کے ٹکڑے اور ذروں کو چن لیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کی زندگی میں وسعت اور خوشحالی عطا کی جاتی ہے، اور اس کے بچے صحیح سلامت اور بے عیب ہوں گے، اور وہ ٹکڑے اس کے لیے حوروں کا مہر بن جائیں گے۔ اللہ، اب ان چیزوں کو تو ہم نے غیروں کی نقالی میں اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ میں ٹکڑا اٹھا کے کھاؤں، میں دانہ گرا اٹھا کے کھاؤں، میں تو پلیٹ میں تھوڑا چھوڑنے والا، اور سب کو کہوں تو لے لے، اس کو کہوں تو لے لے، اس کو کہے تو لے لے، کوئی نہ لے، میں تو ایسی سوچ رکھنے والا، کہاں سے برکت ہے؟ سوچیے، تو ایسا نہ کریں۔ جو برکت کے طریقے ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں برکت کے انہی طریقوں پر چلنا ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ابھی تو اور لمبی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ زیادہ پڑھنا یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، خوشحالی قحط سالی دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ساتھ لے کر بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، اور صرف تو استغفار کر کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت ہم نے آپ کو استسقاء کی دعا کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ بارش مانگیں گے اللہ سے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں نے آسمان سے بارش برسانے والے سے بارش طلب کی ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھو، وہ موسلا دھار بارش نازل فرمائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے جو اللہ نے کہا ہے کہ موسلا دھار بارش بھیجوں گا استغفر اللہ پڑھو، تو میں نے میدان میں نکل پر استغفر اللہ پڑھ لیا، تو بارش ضرور ہوگی۔ تو میرے ساتھیوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں کہ برکت کے اصول کیا ہے، برکت کے طریقے کیا ہے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے طریقے، ابھی آپ لوگ گھروں کو جائیں گے تو اتنا تو یاد رہے گا، گھر جائیں دروازے میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم گھر والوں کو کہیں، اور کوئی نہیں ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد شریف۔ ابھی جا کر گھر جائیں تو یہ کہیں، کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ شریف پڑھیں، پڑھوائیں سب کے پاس، دسترخوان پر کچھ گر گیا ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا کریں، اور اس طریقے سے استغفار کی کثرت کریں، اور بیکار کے سیر سپاٹوں میں اپنا خرچ اور بے فائدہ بے مقصد کاموں میں بھی فضول خرچی نہ کریں۔ انشاءاللہ یوں صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے نبوی نسخے برکت کے ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مال ہی کو نہیں ہماری ذات کو بھی بابرکت بنا دے گا، کہ ہم جو جو کام کریں گے اس میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان بابرکت اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔